بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اصل وفائیں تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں سلامت رہیں۔ جب نکاح اور ولیمے کی قیمت لاکھوں میں رکھو گے تو زنا کی قیمت ایک آئس کریم اور چند جھوٹے وعدے رہ جائیں گے۔ ہماری اوقات صرف ایک سفید چادر جسے اوڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اپنا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا رکھو۔ لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ وہ لمحات کتنے خوفناک ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے سارے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ معاف ضرور کریں مگر بھولے نہیں، ورنہ پہلے سے زیادہ چوٹ لگے گی۔ آپ کو آپ کی سوچ مضبوط کرتی ہے۔ اگر سوچ مثبت ہو تو زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ ہر مشکل حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر سوچ میں منفی خیالات ہوں
تو ہنستی مسکراتی زندگی کو نظر لگ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے اور سوچ بدلیں، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم سب ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، تو ہم اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں۔ مدد کریں، محبت کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ پہلا شخص جسے اس عمل سے فائدہ ہوگا وہ آپ ہوں گے۔ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر لیں، باہر کے لوگ بے اثر ہو جائیں گے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اس سے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں خوبصورت بنے، اپنی دوستی میں، اپنی محبت میں، اپنے اخلاق اور آداب میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کی سوچ اور مزاج کا معیار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رشتوں کو پورے خلوص دل سے نبھاتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کے تحت اور منافقت کے ساتھ۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ لفظوں کی تاثیر تعلق کی نوعیت سے جڑی ہوتی ہے۔ رشتے میں احساس نہ رہے تو الفاظ کی تاثیر خود بخود دم توڑ دیتی ہے۔ جو لوگ زندگی میں خود کچھ نہیں کرتے، وہ یا تو دوسروں پر تنقید کرتے ہیں یا پھر سارا وقت غیبت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آتا۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ ایک غلط شخص سے ملا ہوا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ ایک ترکش کہاوت ہے، اگر آپ نے ایک خراب سیب کا ذائقہ نہیں چکھا تو آپ ایک اچھے سیب کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے زندگی کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اچھائی اچھائی کو مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے، جبکہ برائی برائی کو۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی۔ نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب دبدبا، نہ شان و شوکت، نہ صحت۔
اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو حالات، مزاج اور ضروریات کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ دو لوگ جب آپ کے سامنے آئیں تو فوراً تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ آپ وقت کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں۔ پہلا والد اور دوسرا استاد۔ دوسروں کے لیے کامیابی کی خواہش رکھا کرو، کسی کی کامیابی تمہاری کامیابی کو محدود نہیں کرے گی۔ وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غصہ ایک غیر ارادی فعل ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ Thanks for you watching Nawaz Media official channel पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें जरूर।